الحمد لله كفى وسلام على حبيبه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، حجت آ گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دلیل تو کسی نہ کسی دعوے کی دی جاتی ہے، تو یہاں دعویٰ کا بیان تو نہیں کیا گیا، لیکن دلیل کا بیان کیا گیا ہے۔ تو آخر وہ دعویٰ کون سا دعویٰ ہے؟ تو آپ علماء سے اکثر و بیشتر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی صفات، ان کے کمالات، ان کے معجزات اور ان کی خوبیاں بارہا سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بیشتر محافل میں لوگ آقائے دو عالم کی ذات کو عنوان بناتے ہیں، ان کی صفات کو عنوان بناتے ہیں، ان کے اخلاق کو عنوان بناتے ہیں، ان کے کمالات کو عنوان بناتے ہیں، ان کے معجزات کو عنوان بناتے ہیں، ان کی باتوں کو عنوان بناتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو عنوان بناتے ہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ سبھی کے سبھی آقائے دو عالم کی ذات پر ہی گفتگو کرتے ہیں، انہی کی تعریف کرتے ہیں، انہی کی توصیف کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آقائے دو عالم ایک پیغام لے کر دنیا میں آئے، ایک مشن لے کر دنیا میں آئے، ایک دین لے کر دنیا میں آئے، ایک مذہب لے کر دنیا میں آئے، اور لوگوں سے ایک اعلان کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا پالنہار ایک پالنہار ہے، تمہاری عبادت کے لائق بس ایک ذات ہے، وہی ایک ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی ایک ذات ہے جو تم کو کھانا دیتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو تمہیں پالتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو تمہاری خالق ہے، وہی ایک ذات ہے جو تمہاری مالک ہے، وہی خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو تمہارے دل میں بھی ہونا چاہیے اور تمہارے عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو
لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، یعنی ایک توحید کا اقرار کر لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، ایک اللہ کو مان لو تو فلاح پا جاؤ گے۔ آخر آقائے دو عالم نے ایک خدا کو ماننے کا پیغام کیوں دیا، ایک خدا کی عبادت کا حکم کیوں دیا، ایک وحدہ لا شریک کا دعویٰ کیوں کیا؟ تو عزیزان محترم، اس وقت جتنی پیشانیاں تھیں اتنے معبود ہوا کرتے تھے۔ کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی دریا کو پوجتا تھا، کوئی سمندر کو پوجتا تھا، کوئی پہاڑوں کو پوجتا تھا، کوئی پتھروں کو پوجتا تھا، یعنی بے انگنت معبود بنا کر رکھے تھے۔ لوگوں نے من چاہا معبود بنا کر رکھا تھا، جو جس کے چاہتا اس کا پرستار بن جاتا، جو جس کو طاقتور دیکھتا اس کا پرستار بن جاتا۔ تو آقائے دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اتنے معبود تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، اتنے تمہارے پالنہار نہیں ہو سکتے، اتنے تمہارے خالق و مالک نہیں ہو سکتے۔ تم ذرا غور تو کرو، یہ زمین و آسمان کا نظام کس ٹھکانے سے چل رہا ہے؟ دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، رات گزر جاتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ جو دن کے اجالے سے رات کی تاریکی لاتا ہے، جو رات کی سیاہی میں دن کا اجالا لاتا ہے، بتاؤ تو صحیح کبھی اس نظام میں کبھی کوئی گڑبڑی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہ دن کے آنے میں کوئی خرابی ہوئی ہے، نہ دن جانے میں کوئی خرابی ہوئی ہے، نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے، نہ کمی ہوئی ہے۔ آسمان جہاں تھا وہیں ہے، زمین جہاں تھی وہیں ہے، پہاڑ جہاں تھے وہیں ہیں، دریا جیسے تھے ویسے ہیں۔ تو میرے آقا نے اعلان فرمایا، بتاؤ اتنا بہترین نظام چلانے والا کوئی ہزاروں معبود نہیں ہو سکتا، سینکڑوں معبود نہیں ہو سکتا، مختلف معبود نہیں ہو سکتے۔ اے لوگو، ایک اللہ کی ذات ہے جو دن کے اجالے سے رات کی تاریکی لاتی ہے اور رات کی تاریکی سے دن کا اجالا لاتا ہے۔ وہی ایک تمہارا خالق ہے، وہی ایک تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ تمہاری پیشانی جھکے تو اسی کی بارگاہ میں سر جھکے، تم سجدہ کرو تو اسی ایک کے لیے سجدہ کرو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات۔ عزیزان محترم، انسان کو ایک دھاگے میں پرونے کے لیے، ایک راستے پر چلانے کے لیے، ایک جٹ کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی، ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک دھاگے میں پرو دیا جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور پھر فلاح پا جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا، آقائے دو عالم کا ایک دعویٰ تھا، اے لوگو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا خالق ایک خالق ہے، تمہارا پروردگار ایک پروردگار ہے۔ اب جب یہ دعویٰ پیش کیا گیا تو اس دعوے پر دلیل چاہیے تھی، اس دعوے پر حجت کی ضرورت تھی، اس دعوے پر برہان کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو دعویٰ میرے محبوب نے پیش کیا ہے اور دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے میری طرف بلایا ہے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور جب مجھے سمجھنا چاہتے ہو، مجھے جاننا چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو اے لوگو جو کوئی بھی مجھے جاننا چاہے، مجھ کو جاننے سے پہلے میرے محبوب کو جان لے، مصطفیٰ جان رحمت کو جان لے۔ مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان لے۔
میرے ایک ہونے کی دلیل اگر چاہتے ہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو، ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کے کمالات کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کی قدرت کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کے معجزات کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے چلے جاؤ، اور پھر میری معرفت کرتے چلے جاؤ۔ اے لوگو، دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس دعوے کی دلیل محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علماء ہمیشہ محمد الرسول اللہ کی ذات پر گفتگو کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی بات پر گفتگو کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی صورت پر گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی ان کے مسکرانے کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے دیکھنے کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے چلنے کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے کھانے کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے حسن و جمال کا بیان ہوتا ہے، کہیں ان کے رفتار کا بیان ہوتا ہے، کہیں ان کی گفتار کا بیان ہوتا ہے، کہیں ان کی چال ڈھال کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے قدموں کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کی آنکھوں کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کی پیشانی کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے منہ مبارک کا بیان ہوتا ہے، کبھی ان کے دست نبوت کا بیان ہوتا ہے۔ جدھر دیکھو علماء بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ آقائے دو عالم کی ایک ذات ہے، لیکن ہزاروں خوبیاں اسی ایک ذات میں سمٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے لوگو، محمد الرسول اللہ دلیل ہیں، محمد الرسول اللہ برہان ہیں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات پر غور کرتے جاؤ تو اللہ کی قدرت کو دیکھ سکو گے، اللہ کی عظمت کو دیکھ سکو گے، اللہ کی طاقت کو دیکھ سکو گے کہ جو اللہ کا نائب ہو کر، اللہ کا رسول ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر، اللہ کا حبیب ہو کر جو دنیا میں اتنے کمالات اور خوبیاں رکھتا ہے، تو وہ خدا کتنی خوبیوں والا ہوگا جو اس محمد کا پیدا فرمانے والا ہے۔